اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس کو سنیں اور سن کر اپنی اصلاح کریں کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے اور کتنے چھوڑے، تراویح کی نماز کتنی پڑھی، کتنے قرآن پاک ختم کیے، صبح شام کے اذکار پڑھ لیے، قربانی کی تھی، اگر کی تھی تو کس جانور کو قربان کیا تھا، کتنے حج اور کتنے عمرے ادا کیے، زکوٰۃ صدقہ خیرات ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ سوالات ہیں جو خدا نے انسانوں سے پوچھنے ہیں، لیکن ہر کوئی خدا کی ذمہ داریاں خود معبود بن کر ادا کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، انسان کو دوسرے انسانوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے، کیا صحت ٹھیک ہے آپ کی، آپ بیمار تو نہیں، کیا آپ نے دوا لی ہے، آپ اداس کیوں ہیں، آپ کے غم دکھ تکلیف اور درد کی کیا وجہ ہے، مجھے بتائیں، لائیں میں آپ کے زخموں پر دوا اور مرہم رکھ دوں۔ میرے عزیز بھائیو، آج سبھی مسلمانوں کا فوکس جج بن کر دوسروں کا احتساب کرنے پر مرکوز ہے، جبکہ خود حقوق العباد کا اول تو سرے سے علم و شعور ہی نہیں ہے، اور جن چند ایک کو اس چیز کا علم ہے تو انہیں انسانوں کے حقوق ادا کرنا ہی نہیں آتے۔ میرے عزیز بھائیو، دینوی عبادت کا کثیر فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ہوگا۔ کچھ حصہ دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے والی وہ نظر درکار ہے۔ اجتماعی عبادات، نماز، حج، عمرہ، قربانی، جہاد میں بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے، مگر کون ہے جس کا اس کی طرف دھیان ہو، خیال ہو؟ میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے اکثر انسانوں کا سارا زور خود کو مذہبی دکھانے کہلوانے پر مرکوز ہے۔ لوگ آدھی ادھوری معلومات کی بنیاد پر جنت جہنم کی بحثوں میں شب و روز مصروف ہیں۔ لوگوں نے ہر بات کا رخ نیکی بدی کی طرف موڑ کر خود ساختہ تعویلات اور قیاس آرائیوں سے دوسروں پر بزور شمشیر مذہب کو طاری کر رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آخرت میں کئی ایسے لوگ احتساب عدالت میں پیش کیے جائیں گے جو نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اپنے ساتھ احد پہاڑ جتنیاں نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے ہوں گے، لیکن خدا ان کو جنت میں داخل کرنے کی بجائے سیدھا جہنم واصل فرما دے گا، کیونکہ ان لوگوں کا سارا دھیان عبادات پر مرکوز تھا، اور حقوق العباد ادا کرنے میں یہ بالکل نالائق اور نکمے اور کورے تھے۔ یہ لوگ ظالم ہوں گے جنہوں نے یا تو کسی کو مارا ہوگا، یا پھر کسی کو گالی دی ہوگی، یا پھر کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، یا پھر کسی کو تکلیف دی ہوگی۔ ان ظالم عبادت گزاروں کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ ان ظالم عبادت گزاروں نے کبھی زیادتی کی ہوگی، اور جب ان ظالموں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے بعد بھی حساب دینا باقی ہوگا، تو مظلوموں کے گناہ ان ظاہراً مذہبی اور اصلاحات بد کردار عبادت گزاروں کے خاتوں میں مظلوموں کے گناہ ان ظاہراً مذہبی اور بد کردار عبادت گزاروں کے خاتوں میں اور بد کردار عبادت گزاروں کے کھاتے میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو جس کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی دی ہو، تو جس کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہوگی اس کو اب اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ اگر نیکیاں ختم ہوگی خدا نخواستہ تو جو اس اگلے والے کے پاس گناہ ہوں گے وہ اس کو دیے جائیں گے، یعنی ایک تو نیکیاں ختم اور دوسرا گناہوں کے انبار۔ میرے عزیز بھائیو، احد پہاڑ جتنی نیکیاں صفر ہو جائیں گی، اور گناہوں کے انبار لے کر بظاہر دیندار نظر آنے والے یہ ظالم لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان کی ساری محنت تبلیغ، نیکی و بدی کی پرزور بحثیں ان کے کسی کام نہ آئیں گی۔ ساری محنت وہ خود تباہ، ساری محنت برباد، اور وہ خود تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے لوگوں کو آپ کی نمازوں، روزوں، حج، عمروں،
تسبیحات، اذکار تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لوگوں کو اچھا برا فرق صرف آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق اور معاملات کے طریقے سے پڑتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا، نمازیں ایک دن میں 5، صرف 5 وقت ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اور روزے سال میں ایک بار، 1 مہینہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور صدقہ خیرات چند سیکنڈ کا کام ہے، وہ آپ کر دیتے ہیں، لیکن اخلاق، وہ بھی اچھے اخلاق ہم پر ہر لمحہ پوری زندگی فرض ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کوشش کریں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کسی کو بھی دکھ اور تکلیف نہ دیں۔ انسان تو کجا کسی جانور کو بھی کبھی چوٹ نہ پہنچائیں، لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں غمگین بھی مت کریں، ان کا دل نہ توڑیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو آپ کے کندھوں پر بیٹھے فرشتے ہیں وہ سارا کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اور ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جس طرح اچھے اعمال کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کے دن بھی ملے گا، اسی طرح دوسروں پر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی اور زیادتی کرنے والے ظالم کی طرف واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور آخرت کے دن بھی یقیناً وہ انسان اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں اپنی سزا بھگتے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جہاں پر ہر برائی کی سزا اس کے عمل کو بالآخر بھگتنا پڑتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی کی مدد کرنا 1 مہینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک تو اعتکاف ویسے اور سب سے بڑا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف ہو، اور وہ بھی 1 مہینے کا، لیکن اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ کتنا محبوب ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور یقیناً اللہ پاک کو بھی محبوب ہوگا۔ اور ایک جگہ پر اور تاریخ ہمیں یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتی ہو، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد صاحب سے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ آپ سے کیا مانگنا چاہیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور آپ گئی اور جا کر اپنے ابو سے کہا کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتی ہو، تو بتائیے میں ان سے کیا مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جو معراج کی رات راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتائیں۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ کہا تو آپ مسکرائے، شاید اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ یار غار نے بھی کیسی بات پوچھی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ پر یہ واجب ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے میں اس کو جنت عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی تو آپ نے سنا اور سن کر آپ رونے لگے۔ تو یہ تاریخی الفاظ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہے کہ ابا جان، میں نے آپ کو کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی بات بیان کی ہے کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹی آپ نے ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ تو دیکھا ہی نہیں، اگر کوئی کسی کو جوڑے تو اس پر جنت
اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو توڑے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، اگر کوئی کسی کو جوڑے تو جنت، اگر کوئی توڑے تو پھر یقیناً جہنم ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف دیکھیں، اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھیں، اور کبھی بھی آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نمازیں اپنی جگہ، لیکن اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں نمازیں پڑھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، کوئی بھی لمبے لمبے وظائف کرتا ہوں، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، فائدہ تو تب ہوگا اگر کسی کو میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں سبھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔